میرے والد محترم، معزز سامعین کرام، آج 14 اگست جسے یوم آزادی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یہ دن ہمارے لیے ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے اس ملک وطن عزیز پاکستان کو 14 اگست 1947 کو آزادی نصیب ہوئی۔ آج کے دن ملک پاکستان کے باسی چاہے اس ملک میں ہیں یا دنیا کے کسی خطے میں بھی ہیں، وہ خوشی منا رہے ہیں۔ خوشی منانے کا ہر ایک کا طریقہ اپنا اپنا ہے۔ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خوشی منا رہا ہے، کوئی اپنے نفس اپنی خواہشات کے مطابق یا غیروں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خوشی منا رہا ہے۔ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف آزادی کی خوشی منا رہا ہے تو غالب گمان یہ ہے کہ وہ بندہ آزادی کے معنی کو نہیں جانتا۔ آزادی کہتے کسے ہیں؟ آزادی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور غلامی کا توق ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ آزادی کہتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے بندے اللہ سے تمام تر محبتوں سے آزاد ہو کر، چاہے وہ نفس کی محبت ہے، خواہشات کی محبت ہے، خواہشات کی غلامی ہے، نفس کی غلامی ہے، مال و متاع کی غلامی ہے، کسی بھی چیز کی غلامی ہے، ان تمام تر غلامیوں کو چھوڑ کر ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی غلامی میں آ جائے، اس کو آزادی کہتے ہیں۔ اور جس قوم یا جس ملک کو یہ آزادی کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے، یہ آزادی کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی سے محبت کرنے والا نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں اپنی زندگی گزارنے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں اس کے صبح و شام گزرتے ہوں، جس قوم یا جس ملک کو یہ آزادی حاصل ہو جاتی ہے، اس کو دنیاوی طور پر ابتدا میں 3 چیزیں میسر آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی اس کی تعلیم اور اس کا نظام تعلیم اپنا ہوتا ہے۔ نمبر 2 اس کی اقتصادی پالیسیاں اپنی ہوتی ہیں۔ نمبر 3 اس کی خارجہ پالیسیاں اپنی ہوتی ہیں۔ جس قوم یا ملک کو یہ تینوں چیزیں میسر آ جاتی ہیں آزادی کی وجہ سے، وہ قوم وہ ملک ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو جایا کرتے ہیں، اور ان کے ملک کے اندر امن و امان کی فضا ہوتی ہے، ان کے ملک کے رہنے والے لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، دینی دنیاوی دونوں تعلیموں سے آراستہ ہوتے ہیں، ان کی زندگی خوشحال ہوتی ہے، جن کی یہ تینوں چیزیں اپنی ہوتی ہیں، اور یہ تینوں چیزیں ان کی اپنی ہوتی ہیں جو اللہ کی غلامی کے علاوہ ہر ایک غلامی کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ آج ہم من حیث القوم دیکھ لیں اور افراد کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ ہم کتنے آزاد ہیں اور کتنے غلام ہیں۔ جن کو یہ تینوں چیزیں میسر نہیں ہوتی، جس ملک یا قوم کی یہ تینوں چیزوں کی ڈور کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو وہ صورتاً تو آزاد ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً وہ قوم وہ ملک آزاد نہیں ہوتا۔ حقیقتاً وہ ملک وہ قوم آزاد نہیں ہوتے۔ ہم اپنے ملک کا محاسبہ کریں، کیا یہ تینوں چیزیں ہمیں میسر ہیں؟ کیا ہم تعلیمی نظام اپنا بنا سکتے ہیں؟ کیا ہماری اقتصادی پالیسیاں اپنی ہیں؟ کیا ہماری خارجہ پالیسی اپنی ہے؟
نہیں، یہ تینوں کے تینوں چیزیں اس کی تینوں کی تینوں چیزوں کی ڈور کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی کی طرف نہیں جا رہا، ہمارے ملک کے اندر امن و امان نہیں ہے، ہمارے ملک کے لوگ خوشحال نہیں ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہمیں میسر نہیں ہیں، اور تینوں چیزیں میسر اس لیے نہیں ہیں کہ ہم نے حقیقی آزادی کو اپنایا نہیں ہے۔ ہم نے صورتاً آزادی کو تو اپنایا ہے، لیکن جو حقیقی آزادی ہے اسے ہم نے نہیں اپنایا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آیا 14 اگست 1947 اور اس سے پہلے جو محنت ہو رہی تھی، آزادی، تحریک آزادی کے نام سے جو ایک فضا بنی ہوئی تھی، جو محنت ہو رہی تھی، جو اکابرین نے محنت کی، کوششیں کی، اسلاف نے جو قربانیاں دی، اور جو 6 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، خواتین، بچے، بوڑھے، جوان سب اس میں شامل ہیں، اپنے مال و متاع کی، جان مال کی، یہاں تک کہ عزت کی قربانیاں جنہوں نے دی ہیں، انہوں نے قربانیاں حقیقتاً آزادی حاصل کرنے کے لیے دی تھی یا صورتاً آزادی حاصل کرنے کے لیے دی تھی؟ انہوں نے حقیقتاً آزادی حاصل کرنے کے لیے کہ ہم اپنی صبح و شام اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں گزاریں گے، اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے، یہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی آزادی ہے۔ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی، برصغیر کے اندر اسلام خلفائے راشدین کے دور میں آیا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہاں یہ بادشاہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف بھیجے، آپ نے ان کو دعوت اسلام کے نام پر خطوط بھی بھیجے، لیکن اسلام کی روشنی اصل میں خلفائے راشدین کے دور میں یہاں پر آئی، اور پھر 1000 سال تک مسلمان بادشاہوں کی حکومت رہی، اور اسلام کے احکامات اس قدر غالب تھے، اسلامی احکامات اس قدر لوگوں کی زندگیوں میں رائج تھے کہ اس وقت کے ایک بزرگ بختیار الدین کاکی رحمہ اللہ، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ بچپن میں والد فوت ہو گئے، ماں نے بڑی اچھی تربیت کی اور بڑے اعلیٰ طریقے سے ان کی تربیت کی، اللہ سے ان کا تعلق مضبوط کیا۔ وقت چونکہ کم ہے، پھر کبھی انشاءاللہ واقعہ سنائیں گے ان کا۔ تو ان کا انتقال ہونے سے پہلے انہوں نے وصیت کی، پچھلے جمعے میں بات آئی تھی وصیت اور نصیحت کی، نصیحت اہم ہوتی ہے، وصیت کو لوگ اہمیت زیادہ دیتے ہیں۔ انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس کی تہجد کبھی نہ چھوٹی ہو، تکبیر اولیٰ کبھی نہ چھوٹی ہو، جس کی عصر کی 4 سنتیں کبھی نہ چھوٹی ہوں، اور جس کی آنکھوں نے کبھی کسی غیر محرم نامحرم عورت کو نہ دیکھا ہو۔ جس انسان کے اندر یہ 4 خصوصیات ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ اب ان کا انتقال ہو گیا، جنازہ پڑھا ہوا ہے، کوئی آگے بڑھ کے جنازہ نہیں پڑھا رہا۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا، ایک شخص منہ چھپا کر آیا مصلی امامت پر، بھائی میں جنازہ پڑھاؤں گا، میرے اندر خصوصیات ہیں۔ جنازہ پڑھا دیا۔ اب لوگوں کے اندر تجسس پیدا ہوا، صبح سے اب تک آیا کوئی نہیں، اب یہ کون شخص ہے منہ لپیٹ کر آیا جنازہ پڑھا رہا ہے؟ لوگوں نے جب لپک پک کر دیکھا تو اس وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا، جس نے آگے بڑھ کر جنازہ پڑھایا، اور انہوں نے یہ جملہ فرمایا کہ بختیار الدین کاکی میرا آج راز فاش کر گیا۔ یعنی اس وقت کے بادشاہ کا یہ حال تھا کہ اس کی کبھی تہجد نہیں چھوٹی، عصر کی پہلی 4 رکعتیں نہیں چھوٹی، تکبیر اولیٰ کبھی نہیں چھوٹی، اور اس کی آنکھوں نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا۔ اس وقت کے بادشاہوں کے ایمان کی، اسلام کی حالت ہی عام رایا کا کیا حال ہوگا، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ یہ دین اس وقت دین کی یہ صورتحال تھی۔ دنیاوی اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے اس وقت مسلمانوں کی کیا صورتحال تھی۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ گزرے ہیں رحمہ اللہ، اور جب بادشاہ بنے انہوں نے کہا کہ سرکاری خزانے کا جتنا بھی مال ہے اسے تولا جائے۔ 6 ماہ تک ہزاروں مزدور سرکاری خزانے کو تولتے رہے۔ آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو تولنا، گنتی کرنا یہ ممکن نہیں ہے، لہذا اس کو پڑا رہنے دو۔ اس وقت مسلمانوں کی دنیاوی یہ صورتحال تھی۔
پھر انگریز آیا، انگریز نے اپنے پاؤں جمائے اور پھر مسلمانوں کا زوال شروع ہوا، زوال سے پھر آزادی کا سفر شروع ہوا. تو یہ تمام چیزیں، عروج، پھر زوال، زوال سے آزادی تک کا سفر، ان تینوں چیزوں کو آج کے اس نوجوان کو بتانا بہت ضروری ہے. اگر ہم نہیں بتائیں گے تو یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے جو دن بدن ہر سال بگڑتی چلی جا رہی ہے. ابھی میں آ رہا تھا تو ایک چھوٹا بچہ انڈے سے بھی باہر نہیں نکلا ہوگا، بڑا باجا اس نے پکڑا ہوا ہے اور ایک بزرگ کی طرف کر کے بجا رہا ہے. بزرگ نے اس کو ڈانٹا اور اس بچے نے آگے سے اس کو گالیاں دینی شروع کر دی. جب ہم ان کو بتائیں گے نہیں، اس میں جہاں بچوں کا قصور ہے اس سے بڑھ کر ہمارا قصور ہے. ہم نے ان کو بتایا نہیں مسلمانوں کا عروج کیا تھا، مسلمانوں کا زوال کیا تھا، زوال سے پھر آزادی کا جو سفر ہے. اگر یہ تمام تر صورتحال تاریخ سے ہم بچوں کو آگاہ نہیں کریں گے تو جو صورتحال ہمارے سامنے ہے وہ دن بدن بگڑتی چلی جا رہی ہے. اگر ہم نے نوجوانوں کو بتایا ہو کہ بھائی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہر بلڈنگ کی، ہر عمارت کی ایک بنیاد ہوتی ہے. یہ جو بلڈنگیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کی بنیادوں میں مٹی ہے، ریت ہے، سیمنٹ ہے، کنکریٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ کھڑی ہے. یہ جو پاکستان، ملک پاکستان کی عمارت جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی بنیادوں میں 6 لاکھ لوگوں کی قربانیاں، ان کا خون، ان کی ہڈیوں کی بنیاد ہے. اس ملک کی بنیاد کے اندر عزت کی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، مال و متاع کی قربانیاں دی ہیں. اگر ہم یہ نوجوانوں کو نہیں بتائیں گے تو ہمارے سامنے صورتحال ہے کہ نوجوان جس طریقے سے، جیسے اس کا دل چاہتا ہے وہ آزادی منا رہا ہے. آزادی کا حق تو یہ تھا کہ جس ملک کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر جو کلمہ لیا گیا تھا، سارا سال نہیں، کم از کم جس دن یہ ملک لیا گیا تھا، جس دن یہ آزادی لی گئی تھی، اس دن تو اس کا خیال رکھا جاتا، اس کلمے کی لاج رکھی جاتی. اس میں جہاں ان نوجوانوں کا قصور ہے، اس سے بڑھ کر ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ان کو تاریخ سے آگاہ نہیں کیا. دنیا کفر تو اس چیز کی محنت کر رہا ہے کسی طریقے سے مسلمانوں سے اس کا ماضی چھین لیا جائے، ان کا ماضی انہیں بھلا دیا جائے، انہیں بدر احد کے خندق کے واقعات بھلا دیے جائیں، انہیں برصغیر کی قربانیاں بھلا دی جائیں، ان کے بادشاہوں کے واقعات، ان کی ایمانی کیفیت اور ان کی اسلام کے پرچم کو لہرانے کی قربانیاں کو بھلا دیا جائے. کفر اس چیز کی محنت کر رہا ہے اور وہ کس حد تک کامیاب ہو چکے آپ کے سامنے. تو اس لیے میرے دوستو، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اپنے ماضی سے آگاہ کریں. اگر ہم اپنے ماضی سے آگاہ نہیں کریں گے تو ہماری نوجوان نسل غیروں کے ہاتھ میں کھیلے گی. اور جو صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ آج کے دن، جس دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ کلمہ لیا گیا تھا، اسی دن ان احکامات کو سر عام، سر بازار، مارکیٹوں کے اندر، روڈوں کے اندر اللہ کے احکامات کو ذبح کیا جا رہا ہے. تو ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اپنی تاریخ سے، اپنے ماضی سے آگاہ کریں. اللہ تعالی ہمیں اس ملک پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان احباب نے سنت نہیں پڑھی، سنت ادا فرما لیجیے.